الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے سبقوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا، تو فتح مکہ کے بعد کچھ مشرک قبیلے مسلمان ہو گئے اور کچھ مشرک قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا عہد کر لیا. جب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے ملک شام کے کیسر سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو پیچھے سے جو مشرک سے عہد کرنے والے جنگ نہ کرنے کا، انہوں نے بدعہدی کی، اور منافق جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے افواہیں پھیلائی، جھوٹی مسلمانوں میں افواہیں پھیلا کے پریشان کیا مسلمانوں کو. اس لیے انہوں نے بدعہدی کی اور افواہیں پھیلائیں کہ اب مسلمانوں کا جو مقابلہ ہے نا وہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ ہے، تو اب یہ بچ کے نہیں آئیں گے، بس اب جو مرضی کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے مدینے میں، تو اللہ پاک نے سورۃ تبوک نازل فرمائی، سورۃ توبہ نازل فرمائی. اس کے اندر اللہ پاک نے منافقین کو، مشرکین کو، جو بدعہدی کرنے والے تھے ان کو ڈانٹا، سرزنش کی ان کی. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے واسطے مشرکوں کے عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں. جب یہ بار بار عہد کر کے توڑ رہے ہیں، بار بار عہد کر کے توڑ رہے ہیں، اب ان کا عہد جو ہے نہ اللہ کے ہاں قبول، اللہ کے رسول کے ہاں قبول ہوگا، اللہ کے رسول کے ہاں اب ان کے عہد کی نہ کوئی ویلیو ہے نہ کچھ حیثیت ہے. بس اب ان کے لیے برات بیزاری کا اعلان ہی بہتر ہے. بس ان کے لیے برات اور بیزاری کا، کہ مسلمانوں اللہ کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بار بار مسلمانوں سے عہد جنگ نہ کریں عہد کر کے توڑ رہے ہیں. اس دور میں بھی کافر مشرک مسلمانوں سے عہد کر کے توڑتے تھے، اب بھی توڑتے ہیں، بلکہ اب ہمارے مسلمان ہی توڑ رہے ہیں، وعدے کی وفائی نہیں کرتے، وعدہ کر لیتے ہیں توڑ دیتے اس کو. اللہ اکبر. سن 47 میں پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہوا ہے تو جو کشمیر کا علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ کس کا حصہ تھا؟ جموں کشمیر مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، پاکستان کے حصے میں آیا تھا یہ. لیکن اس دور سے لے کے اب تک ہندو براجمان ہے، زبردستی اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. کافروں کو پتہ ہے سب کو، لیکن کوئی بھی کافر بے ایمان مشرک مسلمانوں کے حق میں لب کشائی نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو حصہ کس کا ہے، مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، تم نے کیوں قبضہ کر رکھا؟ وہ نہیں بولتا. اس دور میں بھی کافر مشرک بدعہدی کرتے تھے، اور آج بھی بدعہدی میں کافر مشرک کر رہے ہیں. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں مگر وہ مشرک جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد لیا تھا. یہ بنو کنانہ اور بنو زمرہ 2 قبیلے تھے، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے بھی مسجد حرام کے پاس مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا تھا. وہ جو قبیلہ پیچھے گزر گیا ہے کہ جنوں سے مسلمان کافروں نے مشرکوں نے مسلمانوں سے جن قبیلوں نے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا ہے، تو ان کے متعلق ہے کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا، جب تک وہ عہد پہ قائم رہیں گے تو تم بھی عہد پہ قائم رہو. وہی بنو زمرہ اور بنو کنانہ انہوں نے
حدیبیہ کے مقام پہ جب مسلمان مکہ مشرکوں نے عہد کیا تھا نا، صلح ہوئی تھی 10 سال کے لیے کہ جنگ نہیں ہوگی، تو یہ دو قبیلے تھے، انہوں نے بھی عہد کیا تھا مسجد حرام کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ کہ ہم بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، بنو زمرہ اور بنو کنانہ۔ تو ان کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرک جنہوں نے تم سے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ قائم رہیں گے عہد پہ تم بھی قائم رہو، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی قائم رہو، جب وہ عہد توڑ دیں تم بھی عہد توڑ دیں، کیونکہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں اور عہد شکنی سے بچتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان کو ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا کیفا، ان مشرکوں سے کیسے عہد کو پورا کیا جائے گا، ان مشرکوں سے عہد کو کیسے پورا کیا جائے گا کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، اگر یہ غالب آ گئے تم پہ تو نہیں لحاظ رکھیں گے یہ تمہارے بارے میں قرابت کا نہ عہد و پیمان کا۔ یہ تو غالب نہیں، اگر غالب آ گئے، اب اس نصیحت کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بالفرض کا غالب آ گئے تم پہ مسلمانوں تو نہ یہ تم سے جو ان کی رشتہ داری ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں گے، جو قول و قرار عہد و پیمان عہد ہوئے اس کا بھی یہ خیال رکھیں گے، کسی مومن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ، تو ان سے عہد کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اور اگر یہ اپنے آپ کو تم سے کمزور سمجھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرنے کا یقین دلا کے یرضونکم بافواہہم، راضی کر لیتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے، کسی وقت یہ کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تم سے تو یہ زبان سے منہ سے عہد کو پورا کرنے کا یقین دلائے کیا کر لیتے ہیں، تم کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکار کر دیتے ہیں، دل سے زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم عہد کو پورا کریں گے اب، اور تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کیا کرتے ہیں، انکار، ان کے دل منکر ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، کفر شرک ہے ان بدبختوں کے دل میں، وہ اکثرهم فاسقون، اکثر ان کے کیا ہیں، فاسق ہیں، نہ جو ہے ہی فاسق ہے، نافرمان اللہ اللہ کے رسول کے، ان سے کیا کرو، ان سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، بیچ دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں کے بدلے میں قیمت تھوڑی میں، یعنی مشرکوں نے کیا کیا ہے، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اپنے آپ کو قیمت تھوڑی میں کیا کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات پہ دنیا کے حقیر مال کو ترجیح دی ہے، اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو پسند نہیں کیا، بلکہ دنیا کے حقیر مال کو کیا کیا ہے، انہوں نے پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی قیمت پہ کوئی آیت بیچنی نہیں چاہیے، زیادہ پیسے لے کے ایتیں بھیج دینی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آ گئی تو ساری دنیا کم ہے، اللہ کی آیت، قرآن کی آیت کیا ہے، قیمتی ہے اللہ کے دربار، ساری دنیا بھی آ جائے اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں تو ساری دنیا ہیج ہے، کوئی ویلیو نہیں، اللہ کی قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ بہتر ہے، وہ قیمتی ہے اللہ کے یہاں ساری دنیا سے بھی۔ لیکن آج ہمارے مولوی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی مولوی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مسجدیں ہماری دکانیں ہیں، مدرسے ہمارے کارخانے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں، کئی کہہ دیتے ہیں کاروبار بنایا ہوا مسجد و مدرسوں کو۔ یہ مسجد مدرسے بھائیوں کاروبار نہیں ہے، یہ دین کا مرکز ہے، یہ دین کی اشاعت کے لیے ہیں مسجد اور مدرسے۔ ہاں یہاں سب اتنا لے سکتے ہو جس سے تمہارا خرچہ چلتا، قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں، جس سے آدمی مرے نہ، بس اتنی تنخواہ جس سے کام چلتا رہے بیوی بچوں کا۔ ایک آدمی ہے کہ رات مسجد میں ہے، نماز جمعہ سارے کام کر رہے، مصروف ہے، دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنی تنخواہ پیسے لے سکتا جس سے اس کا خرچہ چلتا رہے، روٹی پانی کو آیا گیا، کوئی شادی کوئی مہمان، یہ سلسلہ چلتا رہے، اتنے جائز ہے جی۔ لیکن اگر بینک بھرے گا، اس کو تجارت سمجھے کاروبار، یہ حرام ہے، یاد رکھنا، یہ کاروبار نہیں ہے مسجد مدرسے۔ لیکن چل رہے ہیں مولوی صاحب، کسی مولوی صاحب پیسے دیں کسی کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جی لاکھ دے دیں، 2 دے دیں، کروڑ دے دیں، 10 کروڑ دے دیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی بس میرا کھاتا پورا ہو گیا مسجد کا، سال کا، مدرسے کسی اور بھی مدرسے کو دے دو جا کے،
کہ اور مسجد کو کبھی بھی نہیں کہے گا، نہ کوئی دیوبندی کہے گا، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی بریلوی، کوئی نہیں کہے گا. وہ کہے میرے ہی لیٹر بکس بھری جاؤ بس، ہاں مجھے دے جاؤ. یہ عیب ہے. ایک تو یہ ہے ہمارے مولوی میں، دوسرا یہ بھائی پوچھتے نہیں یہ پیسے کیسے ہیں بھائی. 5 روپے کے بدلے جنت دے دیتے ہیں، 10 روپے اچھا بھی جنت دے دوں. پتہ نہیں پیسے حرام کے ہیں، سود کے ہیں، کیسے ہیں. پوچھو تحقیق کرو. پہلے تو حرام کے پیسے دینے نہیں چاہیے مسجد سے. تو جو لینے والا اس کو پوچھنا چاہیے بھائی یہ پیسے کیسے ہیں. ہاں حرام کے طرح ہی ہیں، تو حرام کے کام کی طرح یہ جائز ہے، یہ حلال کے یہ پوچھنا چاہیے. نہیں کوئی نہیں پوچھتا بھائی، چل رہا ہے بس. بس بے مدرسے یہ کاروبار نہیں بھائی، یہ دین کے مرکز ہیں. یہاں سے قرآن بیان ہو، نبی کا فرمان بیان ہو، اصلاح ہو، تزکیہ ہو یہاں. اس لیے مسئلے اور مسئلے. اور کئی مولوی مفتی پیسے لے گے جیسا مرضی فتوا لے لو. سارے تو نہیں ہیں پھر، لیکن ہیں بیچ میں. پیسے دے گی جھوٹا فتوا جیسا مرضی لے لو. کئی مولوی ایسے بھی ہیں وہ پیسے مقرر کر کے تقریر کرتے بھائی اتنے پیسے لینے میں ٹھیک نہیں دیا گے. کئی تقریر سے پہلے ہی پیسے لے لیتے ہیں، جاؤ اتنے پیسے پھر آئے. ایسے بھی ہیں مولوی، سب نہیں لیکن ہے ایسے مولوی. اور کئی مولوی پیسے لے کے شرک بیان کرتے ہیں، کئی بدعت بیان کرتے ہیں پیسے لے کے، کئی علماء حق کے خلاف مولوی بولتے ہیں پیسے لے کے. یہ سب لوگ اس آیت کی زد میں آئیں گے. یاد رکھنا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دیا ہے اللہ کی آیتوں کو، اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی دی. یہ لوگ سب اس کی زد میں آئیں گے. فصدوا عن سبیلی، روکتے ہیں یہ اللہ کے راستے سے. ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی میں بیچ، دوسرا کام کیا کرتے ہیں اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں. یہ کافر مشرک سے اللہ کے راستے سے، اللہ کی توحید سے روکتے ہیں لوگوں کو. یہ آج بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ کی توحید سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں وہاں نہ جانا، واقعی مولوی عقیدہ خراب ہو جائے گا، وہ نبیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، وہاں جا. آج بھی ایسے چل کر رہا ہے سلسلہ بھائیو. اللہ اکبر. یہ کہنا، توجہ کرنا کہ زندہ نبی ولی ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتے، اور وفات کے بعد نبی ولی ما تحت الاسباب بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں ولیوں کا مشن ہے. سب نبی ولی یہی کہا کرتے تھے جو کرتا ہے کون کرتا ہے. یہ نبیوں ولیوں کا مشن ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے. تو نبیوں ولیوں کے مشن کو بیان کرنا، نبیوں ولیوں کی دعوت کو بیان کرنا، یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہیں، بلکہ نبیوں ولیوں کیا ہے، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے نبیوں ولیوں کو. بھائیو انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں. یہ اپنے آپ کو اللہ کی آیات کے بدلے قیمت تھوڑی میں بیچ رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یہ دو کام کا بھی کیا کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کرے. اور پھر دن قیامت کے ان کا ٹھکانہ ہی برائی ہے، جہنم. یہ ٹھکانہ ہی وہیں جائیں گے، برے ٹھکانے پہ. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. اللہ اکبر. مکہ کے یہ مشرک تھے، یہ اپنے خاندان قبیلے کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، لیکن لا یرقبون، نہیں رکھیں گے کوئی لحاظ کسی مومن کے بارے میں، علم والا ذمہ، کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد و پیمان کا. آپس میں بڑا خیال رکھتے ہیں خاندان کا، لیکن جب مومن کی باری آئے گی تو مومن کی بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد و پیمان جو ان کا لحاظ رکھیں گے. یہ ہر صورت میں ایمان والوں کو تکلیف پہنچائیں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. جب یہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں پھر ان کے ساتھ صلح کیسی، ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ایک ہی صورت ہے ان کے بدلنے کی، جنگ سے بچنے کی. کیا؟ اگر توبہ کر لیں. اوپر سے کیا کر لیں گے لوگ؟ توبہ کر لیں. اور کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں اور ادا کریں زکات کو، پھر بچ سکتے ہیں. ورنہ جنگ ہے، لڑائی ہوگی، ان سے جنگ ہوگی، قتل کیا جائے گا ان کو. نماز جو ہے بھائیو، یہ نماز اور زکات اسلام کے 5 رکنوں میں سے 2 رکن. اسلام کتنے رکن ہیں؟ سارے 5 رکنوں سے یہ 2 رکن ہیں اسلام کے، نماز کو قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنا. جب آدمی نماز کو قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنا، اگر وہ کوئی آدمی باوجود طاقت کے، استطاعت کے
نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ آدمی انتہائی فاسق و فاجر ہے۔ اگر کوئی نماز کو یا زکوٰۃ کو مذاق کرتا ہے کہ نماز کا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ آدمی نماز کو مذاق کرنے سے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا، نماز ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کس کا حق ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے، کفر شرک سے قائم کرے، نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر یہ بھائی ہے تمہارے، پھر یہ تمہارے دشمن نہیں ہے۔ ہاں، پھر اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، تو جو جنگیں لڑائیاں ہوئی تم بھی کیا کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، جو حقوق تمہارے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے سب گناہ کفر شرک جو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے احکام ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علمی قوم ہے، علم والی، اس کے لیے ہم اپنے احکام بیان کرتے ہیں۔ تو جو علم والی قوم پتہ ہی نہیں جس کو، اس کے لیے کیا بیان ہوں گے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے اللہ پاک کے احکام بیان کرنا۔ تو بھائیو، کافر مشرک جتنا مرضی پڑھ جائے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی جو تم کہتے ہو، جو مرضی بنا لیں، چاند پہ چلے جائیں، یہ جاہل ہیں، یہ علم والے نہیں ہیں۔ جب تک یہ کافر مشرک قرآن نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ان کو علم نصیب نہیں ہوگا۔ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی کے فرمان کو سمجھتے ہیں، وہ علم والے لوگ ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور یہ اگر بنو زمرہ اور بنو کنانہ جن کے پیچھے ذکر ہوا قبیلوں کا، اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں اپنے عہد کے بعد، قسمیں کا عہد کی ہوئے کہ مسلمان جنگ نہیں لڑیں گے، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں تمہارے دین میں۔ پچھلے کافر مشرک بھی دین میں تان کرتے تھے، اور آج کا کافر مشرک بھی دین میں تان کرتا ہے، عیب نکالتا ہے دین میں۔ پچھلے مشرک کہا کرتے تھے کافر مسلمانوں سے کہ انہوں نے دیکھو باپ دادے کا دین چھوڑ کے نئے دین کڈیا انہوں نے، یہ بڑا کہا کرتے تھے کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے انہوں نے نئی دین نکالا ہے۔ اور وہ کافر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ جو اللہ مارے وہ حرام ہے، جو مسلمان مار دیں اپنے ہاتھ سے اس کو حرام کہتے ہیں۔ کیسی بات کرتے ہیں مسلمان کہ جس کو تو اللہ مارے وہ کیا ہے؟ حرام، جس کو آپ مارتے ہیں چھری سے وہ حرام کہتے ہیں۔ جو اپنی طبی موت جانور مرتا ہے نا، وہ اس لیے حرام ہے کہ اس پہ تکبیر نہیں پڑھی گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس واسطے حرام ہے۔ اور جو ذبح کیا جاتا ہے اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ، اس لیے وہ حلال ہے۔ لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے بے ایمان، وہ کہتے ہیں کہ اس کو تبھی اللہ مارے وہ حرام کہتے ہیں، جو آپ مارتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں۔ جو جانور اپنی طبی موت مرتا ہے، وہ ڈوب کے مر گیا ہے جی، بیماری جس طرح بھی مر گیا اپنے ذبح کیے بغیر تکبیر کی، وہ حرام اس لیے کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں آیا، اور جس جانور پہ اللہ کا نام آ گیا تکبیر پڑی وہ حلال ہو جاتا ہے، حلال جانور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج بھی لوگ جو ہے یہ دان کرتے ہیں، آج ہی کافر مشرک کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے جنگ بدر کے موقع پہ وہ جو حملہ کرنا چاہا تھا، جی قافلے کو لوٹنا چاہا تھا، وہ اچھی بات تھی، ہاں یہ تو لٹیرے بننے لوٹنے لگے تھے، ڈاکہ مارنے لگے تھے، یہ کہتے ہیں آج کے دور کا کافر مشرک کہ جنگ بدر کے موقع پہ پیچھے پڑا نا اپنا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے مسلمان، یہ تو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، ہاں جی ڈاکہ مارنے کے لیے نکلے تھے مسلمان، یہ کہاں کے مسلمان ہیں یہ؟ اس کا جواب یہ ہے بھائیو، وہ جو مال تھا نا قافلے میں وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا سارے کا سارا پیسہ، اس لیے لوٹنے کے لیے نکلے تھے، جتنے قافلے میں پیسہ تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال، اس لیے اس کو لوٹنے کے لیے، تو اپنے دشمن کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا، کافر ہی معاف نہیں کرتے اپنے دشمن کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ آج بھی عیسائی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے دیکھو جی اتنی شادیاں کی، اتنی 11 شادیاں کی، جی آگے بہت بکواس کرتے ہیں وہ، یہ نبی نے شادی جو کی ہیں یہ اسلام کے لیے کی ہیں تاکہ اسلام بڑھے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو، اللہ کے نبی کی ایک ایک بیوی کی برکت سے اس کا پورا خاندان اسلام میں آ گیا، اس لیے
زیادہ شادی کی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بڑھے، مسلمانوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو۔ ہمارے والد صاحب نے بتلایا کہ پٹیالے شہر میں نا پاک کی تقسیم سے پہلے کہ سکھوں کا جلسہ ہو رہا تھا، جیسے ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، جلسہ ہو رہا تھا تو تمبو لگے ہوئے تھے، تو بجلی تو آج اس دور میں اتنی نہیں تھی، تو بجلی کی جگہ انہوں نے وہ جلائے ہوئے تھے گیس مٹی کے تیل کے، ہمارے یہاں بھی جلتے تھے ابھی بجلی آنے سے پہلے، تو وہ جلائے ہوئے تھے، 500 کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے وہ۔ تو ایک سکھ جو تھا وہ کیا کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا اپنے، باقی سکھ جو تھے وہ بیٹھے سن رہے تھے، ایک مسلمان بھی اس میں بیٹھا تھا ان کے اجتماع میں۔ تو سکھ نے کہا دیکھو مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے علی سرور موضونہ، کہ جنت کے اندر جو منجیے ہوں گی نا، چار پائیے، وہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے۔ بھلا اتنی تارے کون بنائے گا، کہاں سے آئیں گی، کون منجیے بنے گا، ہیں یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ وہ سکھوں سے کہہ رہا کہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے لیکن قیامت کے جو منجیے ہوں گی جنت میں وہ کس کی تاروں سے ہوں گی؟ سونے کی تاروں سے۔ کون بنائے گا، کہاں سے اتنا سونا آئے گا، کون تارے کون بڑے گا، ہے یہ بات دیکھو، یہ اعتراض کر رہا ہے قرآن پہ۔ ایک مسلمان بھی بیٹھا تھا، ہاں جی مسلمان کا یہ حق ہے، وہی مومن ہے بھائیو۔ جب اللہ کے حق پہ حملہ ہو تو مومن اس کا جواب دے، اس کو رد کرے، یہ ایمان ہے۔ یا غصہ لوں گی پھر کیا ہے، وہ اسی جیسا ہے، نہ غصہ چڑھیا، نہ اٹھ کے کیا، نہ کوئی طبیعت میں ملال آیا، نہ کوئی خون جوش مارا، اللہ کے حق پہ حملہ ہوا، تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انکم اذا پھر تم انہی جیسے ہو، جواب دو، کفر کو رد کرو، شرک کو رد کرو، کفریہ بات کرو۔ ایک مسلمان بیٹھا تھا، حالانکہ اتنے سینکڑوں ہزاروں سکھ بیٹھے، اس نے کھڑے ہو گئے کہا او سکھڑے، جس رب نے تیری ماں کے پیٹ میں تیرے سر پہ بال بڑھائے ہیں وہ سونے کی تارے بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ نا جواب مشرک، ہاں جی کہہ کے نا اور بات پکڑو ہے مسئلے کو، پکڑو ہے مسئلے کو، ہاں جی جھکلم اٹھے، ہاں جی ان کے ساری باتوں میں پانی پھیر دیا کہ سیڑھے تو کہتا ہے کہ کیسے آئے گا سونا، کیسے تارے، جو رب تیری ماں کے پیٹ تیرے سر پہ بال بنا سکتا ہے تو سونے کی تارے نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ کیا کہ باقی اٹھے پکڑنے کے لیے، ان کے سر جو تھے نا سکھوں کے وہ گیسوں کے ساتھ ٹکرائے، وہ گیسوں ٹکرائے، وہ حرکت میں آگ پڑ گئی، تب وہ آگ پڑ گئی، اس کو پکڑنا بھول گئے، اپنی جان بچانے کے پیچھے لگے۔ آئی نا اللہ پاک کی مدد۔ ہاں میرے بھائیو، جب بھی کوئی کفر یا شرک یا جملہ کان میں پڑ جائے، ہاں آج کل دھاگے بنی پھر رہنے لوگ، میں کتنوں کو روک دیا میں، دھاگے پیڑے سبز، ہاں جی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے کہ بس ویسے ہی ہے، نہیں ویسے نہیں، میں نہیں بنیا، ویسے کیوں بنیا، ویسے ہی ہے، بس بتلاتے بھی نہیں، پھر جب پورا نہیں 10,000 ہوتے بابے نے دربار کو آتا ہے، یہ بابا دھیان رکھے گا، بابا کیا دھیان رکھے، بابا آپ ہی فوت ہو گیا، دنیا تو ٹر گیا، بابا اپنا منہ بند نہ کر سکیا، مرن لگیا، اپنی اکھاں نہ بند کر سکیا، اپنے ہاتھ نہ سیدھا کر سکیا، آپ غسل نہ کر سکیا، بابا کفن نہ پہن سکے، چل کے قبرستان نہ قبر میں نہ جا سکا، بابا اپنے آپ سارے کام لوگوں نے بابا اپنے کام نہیں کر سکا، اور دوسرے کام کیا کرے گا؟ دھیان کون رکھتا ہے، کام کون کرتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے؟ یہ تاکہ شاگے تبلیغ کرو، جو دیکھو کوئی نہیں منہ چھپا لیتا، وہ اوکھے ہو کے بولے گا، بول لے کی ہو جائے گا، وہ اوکھوں کے جھگڑ پہ کوئی نہیں، لیکن اس کو بات بتلاؤ، مسئلہ بتلاؤ، اگر بیٹھے رہے سانو کی جی بنے بنے، ہاں پھر انہی میں سے یاد رکھنا۔ یہ آج کل بہت جگہ دیکھ لے آپ، بازاروں میں، رکشوں میں، ہاں جی فوراً پوچھو یہ کیوں باندھا بھائی تم نے، یہ کڑا کیوں پہنا تم نے، یہ چھلا کیوں پہننا ہے، پہلے بھی کہ ویسے ہی کہ پھر وہ بول دے گا ہر کسی نہیں بابے کے دربار سے آتا ہے، اس کو بتلاؤ مسئلہ، ہاں حق بھی بتلانا آپ کے ذمہ ہے، باقی منوانا آپ کے ذمہ، منوانا کس کا کام ہے؟ بیان کر دو، سمجھا دو، مسئلہ بتلا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر توڑیں اپنی قسمیں اپنے ہاتھ کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں کس میں؟ تمہارے دین میں، عیب لبیں، تمہارے دین میں یہ عیب ہے تو نہیں عیب،
یہ دین جو ہے سچا سچا دین ہے نبی کا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جس طرح قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، نبی کے دین میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. قرآن بھی پاک ہے، نبی کا فرمان بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا رسول بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، نبی کا فرمان بھی پاک ہے. ہر شے میں، ہر کتاب میں عیب تم مل سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں ہے. یہ سچا سچا مذہب ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کرو، اپنے عہدوں کو توڑے، تمہارے دین میں تان کریں. فقاتلوا، یہ پھر کفر کے ائمہ ہیں، یہ عہد کو توڑنے والے اور تان کرنے والے دین میں. یہ کیا ہے؟ یہ کفر کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، امام ہیں کفر کے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتل کرو کفر کے ائمہ کو. کوئی سمجھوتا نہیں ان کے ساتھ، کوئی صلح نہیں ان کے ساتھ. ہاں کیا کرو ان کے ساتھ؟ قاتلوا، کیا کرو؟ قاتل، لڑائی کرو، قتل کرو ان کو. ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو، کفر کے وڈیروں کو. انہم لا ایمان، بے شک ان کی قسمیں جو ہیں، لا ایمان لہم، ان کی قسمیں کوئی قسمیں نہیں اللہ کے ہاں. ان کی قسموں کی، ان کے عہدوں کی پھر کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. لعلہم ینتقون، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائیں. جب قتل کرو گے نا تم ان کو، چھتر پڑیں گے ان کو، ہو سکتا ہے چھتر سے یہ کفر شرک سے بھی اور عہد توڑنے سے اور دین میں تان کرنے سے بھی کیا آ سکتے ہیں؟ باز آ سکتے ہیں. یہ کام کرو، پھر قتل کرو ان کو. اسلام کے اندر نا بھائیو، تبلیغ بھی ہے اور جہاد بھی ہے، دونوں چیزیں اسلام کے اندر. لیکن جتنی طاقت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے نا، اثر اس میں تبلیغ میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 13 سال تبلیغ فرمائی ہے اور 10 سال کیا کیا ہے؟ جہاد کیا. تلوار چلی ہے 10 سال، 13 سال تبلیغ ہے. 13 سال میں کتنے مسلمان بنے؟ 115. 13 سال نبی کی محنت، کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 115 مسلمان مہاجر صاحب بھی 13 سال میں. اور جب تلوار چلی، لتر چلا، تو پھر کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 1,24,000 نبی کے صحابی. پتہ لگ گیا نا کہ تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن تبلیغ میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نے جہاد میں طاقت رکھی ہے. اور یہ کیسر و کسرا جو بڑی حکومت اس دور کے، جیسے امریکہ برطانیہ نے، ان سے بھی زیادہ وہ طاقت رکھتی تھی. کیسر و کسرا بڑی بڑی حکومتیں، ایک ایران میں تھی روسیوں کی حکومت، اور کسرا جو تھا یہ عیسائیوں کی حکومت. اس دور میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی اس دور کے. یہ بھی جہاد سے ہی فتح ہوئی ہیں، دونوں حکومتیں تلوار سے فتح ہوئی ہیں. اور آئندہ اگر انشاءاللہ یہ امریکہ برطانیہ، یہ انڈیا فنڈیا، یہ اسرائیل، یہ بھی انشاءاللہ جہاد سے فتح ہوگی انشاءاللہ. ٹائم آئے گا انشاءاللہ مسلمان جہاد کریں گے، اللہ مسلمانوں کو ان پہ فتح دے گا انشاءاللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جہاد ہوں گے، بڑے بڑے جہاد کافروں سے ہوں گے. دجال سے، یہودیوں سے، کافروں سے جہاد ہوں گے. جہاد کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین بھی ایک کافر بھی نہیں رہے گا. پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا. یہی قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، اس کی شاہی ہوگی. پوری دنیا کے اندر ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کافر روئے زمین پہ نہیں، سب مسلمان ہوں گے، قرآن کو ماننے والے ہوں گے، نبی کے فرمان. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھائے گی. یہ نہیں کہ لوگوں سے کہیں گے لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ پڑھو، بلکہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی تعلیم دیں گے، نبی کے فرمان کی تعلیم دیں گے. ایک دور انشاءاللہ آئے گا قرب قیامت کے نزدیک، اس قرآن کی برکت سے، نبی آخر زبان کی جہاد کی برکت سے روئے زمین پہ کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، سنت والے ہوں گے. اللہ پاک بھائی ہم سب کو بھی قرآن والا بنائے، نبی کے فرمان والا بنائے، اور توحید و سنت والا اللہ پاک ہم سب کو بنائے. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے واسطے مشرکوں میں عہد اللہ کے ہاں، وعند رسول، اس کے رسول کے، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا تم سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، بس جب تک قائم رہے واسطے تمہارے، فاستقیموا لہم، بھی قائم رہو واسطے ان کے. ان اللہ یحب
متقین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، ہاں اللہ پسند کرتا ہے متقین کو. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے ان سے عہد پورا ہو سکتا ہے. وَإِن يَظْهَرُوا، اگر یہ مشرک غالب آ جائے علیکم تم پہ، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، نہیں لحاظت کریں گے یہ فیکم تمہارا، الا ولا ذمہ قرابت کے لحاظ سے اور عہد و پیمان، جتنی مرضی رشتہ داری ہے تمہاری ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے، پھر بھی یہ سب کو توڑ کے تم کو نقصان پہنچائیں گے. یرضونکم بافواہہم، راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ، وتابا قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، اکثر کے نافرمان ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے بیچ دیا ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے اپنے آپ کو قیمت تھوڑی میں، بس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں کر رہے، برا کام کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں خیال لحاظ رکھیں گے کسی مومن کے بارے میں الا ولا ذمہ، کسی قرابت کا، نہ عہد و پیمان کا. واولئک هم المعتدون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بس اگر توبہ کر لیں یہ لوگ کفر شرک سے اور قائم کریں نماز کو، ادا کریں زکات کو، فإخوانکم فی الدین، پھر یہ کیا ہے تمہارے بھائی ہیں دین میں. ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنے احکام جاننے والی قوم کے لیے. وإن نکثوا ایمانہم، اور اگر توڑ دیں گے بنو کنانہ بنو زمرہ اپنے قسموں کو، من بعد عہد، اپنے عہد کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، بس قتل کرو تم کفر کے سرداروں کو. انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسمیں کوئی قسمیں نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ کفر شرک سے بعد آئے. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی ایک دعا مانگنی ہے. کون ساتھی ہے؟ جواد الحسن، اس کے والد صاحب بیمار ہیں، بھائی دعا مانگے اللہ انہیں صحت دے. اللہم السلام ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. اللہ پاک جواد الحسن ہمارا ساتھی ہے، اس کا والد بیمار ہے، اللہ پاک اس کے والد کو شفائے صحت کاملہ عاجلہ مسلم عطا فرمائے. اللہ اس کی والد کی بیماری کو اللہ صحت سے بدل دے. اللہ سب مسلمانوں کو بیماریوں کو دور فرما، سب مسلمانوں کی روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں دور فرما. اللہ پاک سب کو کفر شرک بدعتوں سے محفوظ فرما. اللہ سب کو توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سارے ساتھی بیٹھو بھی 2 منٹ، بھی کو بیل کڈو نا، کسی کے پاس ہے کوئی مکان والی بیل موبائل میں، وہ کڈو اور وہ پھر بیل سارے ساتھ آتی نا، وہی بات لو. یہ بیل آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے سب کے موبائلوں میں، تاکہ کہ یکسانیت پیدا ہو. اگر مسجد بھی کھلا رہے بجے تو وہی بیل بجے، موسیقی وغیرہ کی یا اور کوئی قرآن کی ہے تو اس میں نہیں ہونی چاہیے. وہ کڈو کوئی. چلو اچھا